ہمارے محلے میں ایک بچے نے حفظ کیا, لیکن سارا دن فلمیں دیکھتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا, ڈبو پہ اسنوکر پہ لگا رہتا تھا, اور کیا ہوتا رمضان میں نا سر پہ ٹوپی پہن کے مصلے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. اچھا تراویح پڑھنے کے بعد پھر اسنوکر کلب جاتا, پھر فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, میوزک بھی سنتا ہے, داڑھی بھی کاٹتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ڈسکو ملا ہے. اچھا. اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی؟ مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا اگر تم, میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے شو ماری, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے, اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہے سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہنا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے, کنجوس تھا انتہائی درجے کا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں, دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے, اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, منت مان لے, اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا, تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے کیڑی دیگ, فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر, واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی, زردہ پکانا ہے بریانی پکانی ہے, بات سمجھتے ہیں نہیں. تو ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا ابا ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی. میری کزن سے محبت چل رہی تھی, اچانک ایک کزن درمیان میں آ گیا. اچانک آیا ہے میرے بھائی, یہ چیزیں اچانک نہیں آتی ہیں, بہت پہلے سے ہوئی ہوتی ہیں, نمودار اچانک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کی اس سے شادی ہو گئی, 30 سال بعد وہ بیوہ ہو گئی. اب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ اجازت نہیں دیتا. معاشرے کی ایک لفظ یاد ہے, معاشرے کی ایسی کی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پہلی بیوی کہتی ہے اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی, لیکن میں اپنے ارادے پر قائم ہوں, آپ مجھے آگے کا پروسیس بتائیں. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے اپنا نمبر اور جو شادیاں کراتے ہیں ان کا بھی نمبر دے دیں. جو شادیاں کراتے ہیں ان کا تو نمبر یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, اپنا نمبر تو میرے کو فائدہ نہیں ہے, میں فون بہت کم اٹھاتا ہوں. باقی بھائی اگر بیگم گھر چلی جائے گی تو مناؤ اس کو. بھائی یہ تو ہوگا, یہ تو پیڑے کھا کے تھوڑی مطلب سب کر رہے ہوتے, تو مناؤ اس کو کسی طریقے سے, وہ گھر نہ جائے. ایسی چڑیل سے کر لو کہ جب بیوی کو وہ دکھاؤ تو بولے گی, وہ خوش ہو جائے کہ چلو اس کو دیکھ کے اس کے دل میں میری قدر ہوگی. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسری شادی کو, لیکن پھر بول کریں کیوں, پھر اتنی ٹینشن کیوں. چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے. سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا. ذرا میں جو نظریہ ہے, میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے, ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟
کہہ رہے نہیں جی علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے ہیں بس گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آنکھ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پوری زندگی انتظار کیا, 2 گھنٹے اور صبر کر لیتے.